بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اسلام ایک پاکیزہ اور مکمل دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں صفائی، طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ وضو نماز کی کنجی ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ وضو نہ صرف جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ روحانی طہارت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک زبردست وسیلہ ہے۔ وضو کی روحانی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وضو محض جسمانی صفائی نہیں بلکہ ایک روحانی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ وضو کے جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ وضو کرنے سے انسان کے جسم پر موجود گرد و غبار، جراثیم اور مرض مادے صاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کے دوران چہرہ دھونا، ناک صاف کرنا اور منہ کلی کرنا جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ منہ سے کلی کرنے سے دانت صاف ہوتے ہیں، ناک صاف کرنے سے سانس کی نلیاں کھلتی ہیں، چہرہ دھونے سے جلد تازہ رہتی ہے، ہاتھ پاؤں دھونے سے جسم میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ وضو کے روحانی فوائد بھی ہیں۔ وضو کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت سے پہلے کا روحانی غسل ہے جو دل کو خشوع اور خضوع کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اس کے بارے میں ذکر آیا ہے، جو بندہ وضو کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے۔ وضو گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے ساتھ کیے گئے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ ہر قطرہ جو بدن سے گرتا ہے گناہوں کو بھی ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وضو کی برکت، وضو کی حالت میں رہنا بہت بابرکت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وضو کی حالت میں رہنا مومن کے لیے نور ہے۔ وضو کرنے سے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر نور آتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے۔ وضو کی پابندی سے نماز میں سکون۔ جو بندہ ہر نماز سے پہلے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے اس کا دل عبادت کے لیے نرم اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ وضو ایک طرح سے دنیاوی غبار کو دھوتا ہے تاکہ بندہ پاکیزہ ہو کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خالص نیت سے پڑھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو کی ایسی فضیلت ہے کہ جو بندے کو مغفرت کی خوشخبری دیتی ہے۔ قیامت کے دن مومن کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کے اثر سے چمکدار چہرے اور ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ یہ وضو کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو قیامت کے دن مومن کی پہچان بنے گی۔ وضو کو تازہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے وضو ہمیشہ تازہ رکھا جائے کیونکہ وضو ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کے دل میں نور اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے،
جو شخص ہمیشہ وضو میں رہتا ہے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ وضو کی بدولت فرشتے کی دعا، جو شخص وضو کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ وضو کر کے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس پر رحم فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو بخش دے۔ وضو کے آداب، کئی سارے آداب بھی ہیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، وضو دائیں جانب سے شروع کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، وضو کے دوران ذکر اور نیت اخلاص رکھنا، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ وضو صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ وضو کے ذریعے بندہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ وضو نور ہے، سکون ہے، ایمان کی تازگی ہے۔ جو بندہ وضو کی پابندی کرتا ہے اس کے چہرے پر دنیا میں بھی نور نظر آتا ہے اور آخرت میں بھی اس روشن چہرے کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی اور وضو کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔